اردو ہماری تہذیب ہے اور اس تہذیب سے جڑے رہنا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم رسم و رواج کے ساتھ ساتھ اپنی زبان بھی مغربی انداز میں اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار MLC بلخیس بانو نے کیا ہے۔ وہ آج یہاں کی انجمن ترقی اردو ہند شاخ شموگا کی جانب سے منعقدہ یوم اردو کی تقریب میں خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اردو اسکولوں کی بقا کے لیے پابند ہے اور اگلے سال 100 کرناٹکا پبلک اسکول کے قیام کا منصوبہ ہے۔ MLC بلخیس بانو نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت نے انہیں زبان، قوم اور ملک کی خدمت کے لیے MLC کا منصب دیا ہے۔ اس حیثیت سے جو بھی سہولیات درکار ہوں ان کے حصول کے لیے انہیں باخبر کیا جائے۔ ان کے دائرہ اختیار میں جو ممکن ہوگا وہ ضرور انجام دیں گی۔ شموگا میں مولانا آزاد بھون کی تعمیر کے لیے جگہ منظور ہو چکی ہے اور 2 کروڑ روپے کی لاگت سے اس کی تعمیر کا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اسی عمارت میں اردو بھون بھی قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شموگا میں اردو کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اردو سے وابستہ رہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے سال نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو ان کی جانب سے انعامات دیے جائیں گے۔ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین مبین منور نے اپنے خطاب میں کہا کہ شموگا کی انجمن ترقی اردو ہند ہر سال بہترین خدمات انجام دے رہی ہے۔ یہ وہ تنظیم ہے جو گزشتہ 100 سال سے زائد عرصے سے اردو کی بقا و ترویج کا کام کر رہی ہے۔ نومبر کے مہینے میں مولانا ابوالکلام آزاد، علامہ اقبال اور حضرت ٹیپو سلطان جیسی عظیم شخصیات کی پیدائش ہے جنہیں ہم اس مہینے میں یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی شخصیات نہ پہلے پیدا ہوئیں نہ آئندہ ہونے کی امید ہے۔ یہ تینوں صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مثال ہیں۔ آج تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایسے میں آنے والی نسلوں کو اصل تاریخ سے واقف کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انجمن ترقی ہند کے ریاستی نائب صدر سید اشرف نے اپنی تقریر میں کہا کہ آج ہندوستان میں جتنے بھی تعلیمی ادارے موجود ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی دین ہیں۔ بطور وزیر تعلیم انہوں نے مرکزی سطح پر 30 ادارے قائم کیے تھے جو آج دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی جماعت کی ہو، اردو کو ختم کرنے کی کوشش ہوتی رہی ہے۔ ماضی میں کرناٹک کی کانگریس حکومت نے بھی اردو کے خلاف قدم اٹھایا تھا، مگر وہ اس وقت وزیر اعظم کی اندرا گاندھی اور صدر جمہوریہ گیانی زیل سنگھ سے وفد کے ہمراہ ملے، جس کے بعد اردو کے خلاف بنایا گیا قانون منسوخ ہوا تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اردو بھون کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی جانب سے معیاری فرنیچر عطیہ کریں گے۔ انجمن کے ریاستی صدر اور سینئر صحافی عبید اللہ شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ والدین کا یہ گمان غلط ہے کہ اردو پڑھنے سے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مادری زبان میں حاصل کردہ تعلیم کامیابی کی ضمانت ہے۔ عام طور پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کو اردو پڑھائی جائے کیونکہ وہ شادی کے بعد گھریلو زندگی میں جائیں گی، جبکہ بیٹوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کے لیے انہیں انگریزی پڑھایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قوم کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہے وہی ترقی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پاس تعلیمی ادارے محدود ہیں، مگر بچے محنت کریں تو غریبی آڑے نہیں آتی بلکہ راستہ خود بن جاتا ہے۔ اردو مسلمانوں کی زبان نہیں بلکہ ایک ہندوستانی زبان ہے، البتہ بولنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صدارتی خطاب میں انجمن کے ضلعی صدر ڈاکٹر ریاض محمود نے کہا کہ ہمارے درمیان جو مہمان تشریف لائے ہیں وہ صرف اردو کی محبت میں یہاں آئے ہیں۔ یوم اردو منانے کا مقصد علامہ اقبال کے پیغام کو عام کرنا اور اسے نئی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بچوں کو اپنے اسلاف سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بچے ایوارڈ لے رہے ہیں وہ اپنی تعلیمی زندگی میں اردو کو ضرور اپنائیں۔ جب تک ہم اپنی مادری زبان کو اہمیت نہیں دیں گے ہم معیاری تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اردو کی حفاظت مشترکہ ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے زبان و ادب کے چراغ کو روشن رکھنا ہوگا۔ اس سے قبل صدر انجمن نے MLC بلخیس بانو کے توسط سے ریاستی حکومت کو 4 نکاتی میمورنڈم پیش کیا، جس میں اردو بھون کی تعمیر، اردو ECO اور BRC کی تقرری، اردو اسٹڈی سینٹرز کے قیام اور اردو میڈیم اسکولوں میں اردو سے واقف اساتذہ کی تقرری کے علاوہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے توسط سے ادبی و ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
قابل ذکر ہے کہ انجمن ترقی اردو شاخ شموگا کی جانب سے 180 طلبہ جنہوں نے SSLC اور PUC امتحان میں اردو زبان میں نمایاں نمبرات حاصل کیے انہیں نقد انعامات، اسناد اور میڈل سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور ادبی مقابلوں میں حصہ لینے والے اساتذہ اور طلبہ کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یوم اردو کی اس تقریب میں انجمن کے نائب صدر ثریا بیگم، ڈاکٹر سید شاہ مدار عقیل، ڈاکٹر C سید خلیل، شفیق عابدی، عبداللہ اطہر شموگوی، مجاہد خان، رفیع اللہ اور دیگر معززین موجود تھے۔ نیمان بیگ اور مختار احمد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، شموگا۔ ابھی ہماری ریاست کرناٹک میں کرناٹکا پبلک سکولز بول کے اس میں الگ سے اردو میڈیم کے سکولز 100 سکولز دینے کا لیے بھی ایک فیصلہ لیا گیا ہے اور GO بھی ایشو کیا گیا ہے۔ جو اردو میڈیم گورنمنٹ سکولز ہے اس کو اپنی طرف سے اچھی طرح سے انفراسٹرکچر کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ یوں تو ساری ریاست میں 900 KPSC سکولز شروعات کیے گئے ہیں، اس میں 100 سکولز کا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے انفراسٹرکچر ساتھ ڈیولپ کر کے پھر ڈپارٹمنٹ کو دینے کا بھی فیصلہ لیا گیا۔ کس طرح سے اور زیادہ اردو بولنے والوں کی تعداد لاکھوں کی ہے لیکن اردو پڑھنے والوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ ویسٹرن کلچر سے، ویسٹرن لینگویجز سے اٹریکٹیو ہو کر ہیں۔ میں نے منسٹرز کے ساتھ بات کیا کہ بہت سے یہ بچے کچھ میں ساری ڈسٹرکٹ کا، ریاست کا ایک طرف تو ڈسٹرکٹ کا میں نے جائزہ لیا تو پتہ چل رہا ہے کہ 80% آف ہمارے مائنارٹی اسٹوڈنٹس کا داخلہ انگلش میڈیم سکولز میں ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا آپ کا ڈیمانڈ جو ہے اردو ہال کا تھا، جو ہمارے ریاض محمود صاحب، ان کو پچھلے بھی جب میں مائنارٹی کمیشن کی چیئرمین تھی اس وقت بھی میں اور میر عزیز احمد دونوں مل کر اس وقت گرانٹ بھی سینکشن کرے۔ ہمارے عزت مآب مرحوم ہمارے گلبرگہ کے قائد قمر الاسلام صاحب، انہوں نے ساری ریاست میں اردو ہال بھی انہوں نے سینکشن کیے۔ یہاں پر ہمیں اس وقت سائٹ نہیں ملا، ہمارے ایون تو ہمارے سوڈا کے چیئرمین عثمان ہونے کے باوجود بھی نہیں ملا۔ تو آپ لوگوں کو اس ڈائس سے خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں سائٹ بھی مل گیا ہے اور حکومت کی طرف سے مولانا آزاد بھون سینکشن بھی کیا ہے 2 کروڑ روپوں کا۔ اس کا ایک مالا ایک درجہ جو ہے آپ کو اردو ہال بھی ہو جائے گا وہ انشاءاللہ۔ تو اس طرح سے آپ کی ڈیمانڈز میں میں سمجھتی ہوں تھوڑی حد تک مسئلے حل ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا ایک سبق ہے، ایک درس یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان یہاں پہ جو مہمانان موجود ہیں جو بڑی مسافت طے کر کے ہمارے اس اردو کے پروگرام میں شرکت فرما ہے، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ خصوصاً ہماری ان بچوں اور بچیوں کو ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ صرف اور صرف اردو کی محبت میں دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے سماجی، سیاسی اور اپنی نجی تقاضوں کو دور رکھ کر اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اپنے خرچ پر یہاں پر ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں۔ یہ صرف اور صرف اردو کی محبت اور اردو کی کشش ہے جو انہوں نے اپنی عمر کا تقاضا ہے، صحت کا تقاضا ہے، ان سب چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے ہمارے درمیان انہوں نے لبیک کہتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ میں سلام کرتا ہوں آپ تمام مہمانان کو کہ آپ نے ہمارے لیے ان صعوبتوں کو جھیل کر یہاں پر آپ نے شرکت فرمائی۔ 17-18 سالوں سے ہم یہ یوم اردو مناتے آ رہے ہیں، لیکن درجہ بتدریج جو ترقی ہوتی گئی ہماری، اس ترقی کے سبب آج یہ نوعیت آپ نے دیکھا ہے کہ تقریباً 550 طلباء و طالبات اور ان کے کیا ہے اساتذہ برادری اور والدین کی شمولیت آپ نے اس اجلاس میں دیکھا۔ اور دوسری بات جو ڈسپلن آپ نے دیکھا، شاید ہی اس ریاست کے کسی اور مقام پر وہ آپ کو نظم و ضبط نظر آتا ہو، یعنی پورے منجے ہوئے طلباء، کوئی شور شرابہ نہیں ہے، پورا پروگرام ہونے تک، یہاں تک کہ انعامات لینے تک بھی وہ خاموش رہے، بلکہ حال کو خالی نہیں کیا۔
تو یہ بڑی خوبی رہی طلبہ کے اندر. دوسری بات کیا ہے، پہلے چند طلبہ امتیازی نشانات حاصل کرتے تھے. ہم جو ہے 15-20 طلبہ سے شروع کیے، 60-70-80 سے ہوتے ہوتے اس بار 180 طلبہ و طالبات اردو زبان میں امتیازی نشانات حاصل کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے 40 انعامات مقابلوں میں دیا ہیں. تو کل ہم جو ہے 220 یا 230 انعامات سے یہاں دیے ہیں، اور نقد انعامات بھی جو ہے ان کی تعداد تقریباً 80,000 سے زائد ہو گئی ہے. یہ سب جو ہے ہم اہل خیر حضرات سے، پھر ہمارے اپنے انجمن کے مخیر افراد سے، پھر جو ہے ریاستی انجمن سے بھی کچھ مدد دے کر ہم نے جو ہے بچوں کے لیے اس طرح سے ہمت افزائی کا کام کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ریاست کرناٹک میں جہاں بھی انجمن ترقی اردو کے اجلاس ہوتے ہیں ان کی نوعیت کو دیکھا جائے، اور انجمن ترقی اردو ہند شاخ شیموگا کو اگر دیکھا جائے تو آپ ارض و سما کا فرق محسوس کریں گے. یہاں جو ہے جو بات نظر آ رہی ہے طلبہ کے کلچر میں، انتظامی امور میں، اور پھر جو ہے انجمن کے احباب کی جو ہے محنتوں میں، یہ آپ کو شاید ہی کہیں اور نظر آتا ہوں. اس کے لیے ہم نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، بہت ہی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرتے ہوئے انجمن کو اس مقام پر پہنچایا. یہ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک اور شاخ شیموگا خاص طور سے جو ہے تقریباً جب سے میں صدر بنا ہوں یہ تیسرے مرتبہ آیا ہوں یہاں پہ. یہ بچوں کو جو ہے انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس بار کا جو یہ اجلاس ہے جشن یوم اردو اور اس کے ساتھ ساتھ انعامی اجلاس، اس میں بڑی تعداد میں جو ہے لڑکیاں ہیں اور بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں. جو بچیاں اردو میڈیم میں پڑھ کر جو ہے اچھے اسکولوں میں جو ہے PUC کے لیے سائنس لے کر پڑھ رہی ہے، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے. اور تعلیمی بیداری جو ہے شیموگا میں کافی اچھی ہے، لوگوں میں شعور ہے تعلیم حاصل کرنے کا، اور اردو سے بھی جو کافی لگا ہوا ہے. سر، انجمن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ انجمن صرف یوم اردو کے موقع پر ہی جاتی ہے، باقی جو 11 مہینے ہوتے ہیں اس دوران اہم کام جو ضرورت ہے اردو کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس پر کام نہیں ہوتا. کیا آپ شاخ شیموگا کی بات کر رہے ہیں یا کرناٹک کے؟ انشاءاللہ مجھے اس کے تعلق سے علم نہیں ہے. یہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ جو ہے انجمن پورا سال جو ہے فعال رہے اور کچھ نہ کچھ کارروائی کرتے رہے. کرناٹک کے 7 یونیورسٹیوں میں صرف ایک ہی پرماننٹ اردو اسٹاف ہے، جبکہ باقی جو 7 یونیورسٹی کی شعبہ اردو ہے اس میں تمام کے تمام گیسٹ لیکچررس ہیں. اس کے لیے آپ انجمن کیا؟ دیکھیں، میں جہاں تک لیکچررس یونیورسٹیز میں ہو، شعبہ اردو میں ہو یا کالجز میں ہو، اردو اسکولس میں ٹیچرز کا تقرر ہو، اس میں ایک مسئلہ ہے. یہ جو ایگزام ہوتا ہے TET کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں ایلیجیبل نہیں ہو پا رہے ہیں ہمارے بچے، کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو TET کے لیے پریپیئر ہونے کے لیے مواد نہیں ہے. وہ کئی جگہ سے مواد اکٹھا کر کے تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں وہ ٹیچروں کی تقرر کے لیے ایک دقت آ رہی ہے. حکومت بھی اس میں ہے کہ 500 اگر ویکنسیز ہیں تو 500 TET میں کوالیفائی ہو کے نہیں آ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے لیکچررز اور یونیورسٹیز کا جہاں تک ہے، کئی یونیورسٹی سے ہمیں بھی اس معاملے میں شکایتیں آئی ہیں. بہت جلد ہم جو ہے وزیر تعلیم ہائر ایجوکیشن سے ملاقات کر کے اس کے اوپر بات کریں گے اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 100 KPS اسکولس کو قائم کریں گے، اردو کے اسکولس کو. جی، لیکن ان 100 اردو اسکولس جو KPS اسکولس ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے بجائے جو روایتی اب تک جو سرکاری اسکول چلتے رہے ہیں، کیا ان کو اپ گریڈ کرنا مناسب نہیں تھا؟ نہیں، وہ بھی اپڈیٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں، پورے 900 اسکول جو ہے KPSC میں تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں اردو کے 100 ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ صرف 100 ہوں گے. جو بقیہ 800 ہیں اس میں جو ہے گورنمنٹ اسکولس بھی آئیں گے، اور جو بھی KPSC میں آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول ہی ہیں، یہ نئے نہیں ہو رہے ہیں. KPS اسکولس آنے کی وجہ سے جو اردو میڈیم سے کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں ان کا ریکروٹمنٹ جو ہے بہت کم ہو جائے گا. نہیں، میں آپ ایک طرفہ مت سوچیے، صرف ٹیچروں کا مت سوچیے. ٹیچروں کی تعداد اور بچوں کی تعداد دیکھیے. ہمیں جو ہے سامنے بہت بڑا گول ہے
اس لیے کہ آج جو ہے لوگوں میں یہ ایک تصور ہو گیا ہے کہ اردو میڈیم اسکول میں پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر یہ بائی لینگویج آ جاتا ہے یا KPSC ماڈل آتا ہے تو اس سے جو ہے کافی فائدہ ہوگا. ہمارے ٹیچروں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے, بجائے اس کے کہ حکومت پہ یہ کریں, وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ ٹیچر ہیں, آپ کو سروس میں رہنا ہے. حکومت کی پالیسی آپ کے لیے نہیں بن سکتی ہے, بچوں کے لیے بنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارا اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے, اور حکومت سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ان ٹیچرز کو پراپر ٹریننگ دی جائے. جو اردو میڈیم ٹیچرز ہیں ان کو اگر پراپر ٹریننگ دی جائے تو وہ بھی جو ہے اس قابل ہو جائے. سر, یہ بائی لینگویج جو پالیسی امپلیمنٹ کرنی جا رہی ہے, اس سے اردو کو بڑا نقصان نہیں ہوگا. یہ جو ہے آپ جو بول رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ تصور اساتذہ کا ہے, کیونکہ کئی اساتذہ ہیں جو اردو میڈیم میں بھی پڑھ کر آئے ہیں, نوکری مل گئی ہے. اب ان کو ایک سبجیکٹ جو ہے سائنس ہو اسے اردو میں بھی پڑھانا پڑے گا, انگلش میں بھی پڑھانا پڑے گا, تو ان کو دقت آ رہی ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اساتذہ اس کی مخالفت نہ کریں, اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنا لے, ٹرین کر لے, تاکہ جو ہے آپ بچوں کا مستقبل دیکھیں. جتنے اردو اساتذہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں آپ دیکھیے. کیوں ان کے بچے وہ انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں, اردو میڈیم میں نہیں پڑھاتے؟ تو ان کو چاہیے کہ میں تھالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بنتی ہے. ٹیچرز اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز کو ٹرین کریں, ٹریننگ دیں, ورکشاپ کریں, ان کو یہ قابل بنائیں کہ وہ اردو اور انگریزی میں بچوں کو تعلیم دے سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے.